آپ نے یہ بتا رہے ہیں کہ ونڈو بھی آپ کو کھولنا نہیں آتی، تو ان کو تھوڑا بتائیں گے۔ ایک ای بک تھی جس میں کہیں لکھا تھا کہ نیٹ پہ پیسے کمانا پاسبل ہے۔ کوئی ایسی ایپ نہیں ہے جس سے کلک کر کے پیسے آپ کما سکیں۔ مجھے ٹوٹل 5 سال لگے تھے اس کام میں، اور میں نے کہیں سے فری لانسنگ کا کورس نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے عارضی ہے۔ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ آپ اگر گوگل میں سرچ کریں جسٹ ایک چیز GBOB، اس کورس کو ایک بچہ تھا ہمارا جس کی عمر کوئی 16 سال ہے، اور اس نے کافی اچھے خاصے پیسے کمانا شروع کر دیے ود ان 10 ڈیز۔ اب میرا جو کور جو ہے بزنس ہے وہ ہے مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور ساتھ میں پروگرامنگ۔ مجھے 3 بار امریکہ جانے کی آفر ہوئی فیملی سمیت، وہاں پہ جاب، وہاں پہ سب کچھ، لیکن تینوں ہی بار میں نے منع کر دیا۔ وہ طالب علم جو کہ گریجویٹ ہیں یونیورسٹیوں سے، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ فری لانسنگ اگر آپ دھیان کے ساتھ سیکھیں، آپ کو اس کے پیسے پے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کئی اس میں ایسے کام ہیں جو یوٹیوب سب سے بڑی استاد ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان محنت کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ ان کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ آج سے 17 سال پہلے یہ روزی کی تلاش میں گھر سے نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے فری لانسنگ کا کورس کیا، اور آج یہ ملینز روپیز کما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 10,000 سے زائد جو طالب علم ہیں ان کو یہ سکھا چکے ہیں کہ کیسے آن لائن پیسے کمائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم سنتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے ہیں یا کہ فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ سے کوئی بھی 10 لاکھ کما رہا ہے، 5 لاکھ کما رہا ہے، 3 لاکھ کما رہا ہے، لیکن سوال ایک آتا ہے کہ کیسے کما رہا ہے۔ آج ایسے ہی سوالات ان سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں، ان کی کافی ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آگے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی بھی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے سکلز کو جو ہے یوٹیلائز کیا، اور آگے خود تو کمائے آگے لوگوں کو بھی کما کے دے رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو سر، تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کی کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ آپ نے یہ بتایا کہ ایک دن تھا کہ جب آپ روڈوں کے اوپر ایسے ہی جا رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، اور تجسس ہے کہ میں کیا کروں۔ اچھا انس، پہلے تو میں ایک بات کی تصحیح کر دوں کہ یہ بات آج سے کوئی 25 سال پہلے کی ہے، 24 سال پہلے کی، 97 کی۔ 97 میں حالات اتنے خراب تھے کہ مجھے یہاں پہ سڑکوں پہ واقعی دھکے کھانے پڑے، مجھے جابس کرنی پڑی، چھوٹی چھوٹی جابس، اور ساتھ میں پڑھائی کی کوشش تھی کہ میں کچھ پڑھ لوں۔ تو میں نے تھوڑا سا پڑھنا بھی سٹارٹ کیا، ساتھ میں نے کچھ پڑھانا سٹارٹ کیا کچھ چھوٹے سکولز میں، تاکہ کچھ پیسے کما سکوں۔ تو یہ ساری اسٹرگل جاری تھی۔ اس دوران میں 3 دن تک فاقے کاٹنے پڑے ہیں۔ 3 دن تک ایسے ہی ہے کہ کھانا جو تھا وہ نہیں تھا، اور کھانا کئی بار ایسا تھا کہ میری مرضی کا نہیں تھا، ایک یہ بھی بات ہے، اور موسٹلی یہ تھا کھانا نہیں تھا۔ میری اب 2 عادتیں تھیں کہ میں نے ہر حالت میں صبر کرنا ہے جیسے بھی ہے۔ تو اللہ نے یہ کیا کہ وہ صبر کا پھل جو ہے بہت میٹھا کر کے دے دیا۔ اس میں میرے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے، کمپیوٹر بھی نہیں تھا، میرے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی ایسی۔ تو سب سے پہلا جو طریقہ کار تھا میرے لیے یہ تھا پاسبل کہ میں نے جو محنت مزدوری کرنی، اس کے ساتھ جو پیسے ملنے مجھے، ان میں سے کچھ پیسے میں نے استعمال کرنے انٹرنیٹ کیفے میں جا کے۔ لوگ وہاں پہ چیٹنگ کرتے تھے، براؤزنگ کرتے تھے، جبکہ میں نے وہاں پہ جا کے سب سے پہلے پینٹ کھولا، اور میں نے وہاں سے جا کے سیکھا۔ آہستہ آہستہ اس پہ لگے رہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کیسے کوئی ونڈو کھلتی ہے، اس کو کلوز کیسے کروں۔ تو یہ نیٹ کیفے کا جو آنر تھا، اس کو آج بھی اس کو سلام ہے کہ اس نے میری سپورٹ کی اس میں۔ تو مجھے تھوڑا سا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اچھی طرح کمپیوٹر استعمال کرنا آتا ہے، یا پھر اس نے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی ڈگری کی ہے، وہی پیسے کما سکتے ہیں، اور آپ نے یہ بتا رہے ہیں کہ ونڈو بھی آپ کو کھولنا نہیں آتی، تو ان کو تھوڑا بتائیں گے۔ ہاں جی، لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے اس طرح سے کمپیوٹر سیکھا، پھر نیٹ پہ سرچ کرتا رہا۔ اصل میں یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے مجھے پتہ چلا کہ ایک ای بک تھی جس میں کہیں لکھا تھا کہ نیٹ پہ پیسے کمانا پاسبل ہے۔ اس وقت میں ای بک ایک سافٹ ویئر کی CD کے ساتھ آئی تھی، تو میں ویسے پڑھتا تھا کیا چیز ہے اس میں۔ وہاں سے کچھ لنکس تھے، میں کلک کرتا گیا، آگے چیک کرتا گیا، تو پتہ چلا کہ ایسے اور کئی لوگ ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ کام بھی ہوتا ہے، یعنی آج سے اگر 21 سال پہلے دیکھیں تو یہ لوگ سمجھتے تھے ایسا پاسبل نہیں ہے، لوگوں کے خیال میں نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کی کوشش کی، اور 2000 میں سن 2000 میں میرے ساتھ ایک فراڈ ہوا جو آج بھی ہوتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ سارے بچے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بچ جائیں۔ کوئی ایسی ایپ نہیں ہے جس سے کلک کر کے پیسے آپ کما سکیں، کوئی ایسی ایپ نہیں ہے کہ آپ لوگ خالی ایڈ پوسٹنگ کر سکیں اور اس طرح کے کاموں سے پیسے کما لیں۔ یہ فراڈ مجھ سے 21 سال پہلے ہوا تھا۔ گلوبل ہوم ٹائپس کے نام سے کمپنی نے اچھا خاصا فراڈ کیا۔ تو میرا جو ساتھ پارٹنر تھا، ہم دونوں نے مل کے پیسے شیئر کیے تھے، پیسے اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت تھی میری پاؤں سے۔ اس نے کام چھوڑ دیا پارٹنر نے، میں نے کام کو جاری رکھا۔
مجھے ٹوٹل 5 سال لگے تھے اس کام میں، اور میں نے کہیں سے فری لانسنگ کا کورس نہیں کیا. 5 سال جو تھی میں نے مغز ماری کی. اس دوران میں ڈیفینیٹلی میں نے کچھ پڑھا بھی، میں نے ساتھ میں کوئی پڑھانا شروع کر دیا، تھوڑے سے بہتر پیسے کمانا شروع کر دیے کہ میں نے کمپیوٹر لے لیا. تو یہ کام کرتے کرتے 2005 میں گوگل ایڈسنس سے پہلی بار مجھے چیک موصول ہوا، جس کی جو ویلیو تھی وہ $107.37 تھی. آج بھی اس کی کلرڈ کاپی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو یہ پہلی میری رقم تھی جو میں نے کمائی تھی. آج بے شمار دوست گوگل ایڈسنس سے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کی کامیابی ہیں. جب آپ سٹارٹ کے اندر، جب آپ کے پاس کوئی مواقع نہیں تھے، کوئی اپرچونٹی نہیں تھی، جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کیا اتنی آپ اسٹرگل کر رہے تھے؟ تو ناکامیوں کے بعد کبھی آپ نے سوچا کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے؟ کبھی یہ اچھا، سوچا؟ یہ ایک بار نہیں، یہ کئی بار ہوا. یہ کئی بار ہوا کیونکہ مجھے نہ صرف اپنے آپ کو فیڈ کرنا تھا، بلکہ میرے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی. ان کی فیسیں تھیں، ان کے باقی سارے مسائل. تو میں بڑا تھا، میرے بڑے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے، وہ کہیں مصروف تھے پڑھائی میں، تو ان کو ڈسٹرب ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو یہ میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا کہ دل کیا کہ میں سوسائڈ کروں، میں یا پھر میں کہیں دھماکہ کر دوں، میں جو مجھے تنگ کرتے ہیں لوگ، مجھے پیسے نہیں دیتے لوگ، میں ایسا کروں. ایسے جذبات تھے کیونکہ آتے حالات اتنے ٹف تھے کہ ایسا ہوا. کوئی ایک چیز آپ کو جس نے آپ کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا ہو کہ وہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے میں آج کامیاب ہوں؟ ہاں جی، پتہ کیا، انسان کی پین سب سے بڑی موٹیویشن ہے. جو میری درد تھی یہ میری موٹیویشن تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے عارضی ہے. پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ایک عام آدمی کیسے یقین کر لے کہ ایک لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے آپ پیسے کما سکتے ہیں؟ اچھا، اس کا نا بڑا آسان سا اس کا ایک حل ہے کہ آپ اگر گوگل میں سرچ کریں جسٹ ایک چیز GBOB، جی باب سے کہتے ہیں، GBOB. یہ میرا کورس ہے جو کہ انتہائی آسان کورس ہے، فری میں دستیاب ہے، فری لانسنگ کا کورس. اس کورس کو ایک بچہ تھا ہمارا جس کی عمر کوئی 16 سال ہے، اس بچے نے حافظ قرآن ہے، اس کی ویڈیو بھی چلی ہے ابھی. تو یہ بچے نے اس فری کورس کو دیکھا اور اس نے کافی اچھے خاصے پیسے کمانا شروع کر دیے ود ان 10 days. یہ بہت فاسٹ کورس ہے، فری میں دستیاب ہے، آسانی سے کرنا اس کو پاسبل ہے. اگر آپ حافظ سلمان صابر ملک سرچ کریں آپ کو بچے کی سٹوری مل جائے گی. اگر آپ سرچ کریں GBOB آپ کو فری میں کورس میرا مل جائے گا. تو یہ کورس میں اب بتایا کیا گیا ہے، آپ نے ڈفرینٹ جو کلائنٹس ہیں جو آن لائن ہیں ان کو سرچ کرنا ہے، اور ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو سرچ کرنی ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ بڑے بلاگز ہیں، آپ ان سے ڈیل کریں کہ کسی کا آرٹیکل آپ نے لگوانا ہو تو کیسے لگوائیں گے. آپ کلائنٹ ڈھونڈیں، اس سے پیسے لیں اور یہاں لگوا دیں. اب یہ کام جو ہے اچھا خاصا چل رہا ہے. دوسری بات، کچھ ایسے اسکلز ہیں فری لانسنگ کے جو مشکل ہیں، جیسے پروگرامنگ ہے، جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے. تو ایسے اسکلز کو ٹائم چاہیے. اگر آپ ہاں جی 1 سال تقریباً چاہیے آپ کو فری لانسنگ کے قابل ہوتے ہوتے. ٹریننگ تو آپ کی چلے گی 2-3 ماہ، لیکن آپ کو ساتھ میں انٹرنشپ یا ساتھ میں جاب ہوگی، وہ اس قابل کرے گی کہ آپ فری لانسنگ سٹارٹ کر سکیں. اب میرا جو کور جو ہے بزنس ہے وہ ہے مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ساتھ میں پروگرامنگ. ہم لوگ کرتے ہیں، موبائل کے ایپس بناتے ہیں، ساتھ میں ویب سائٹس بناتے ہیں، ڈیزائننگ کرتے ہیں، ساتھ میں مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ مارکیٹنگ جو تھی 2010 میں میرے پاس کلائنٹ ایک آیا اور اس کلائنٹ نے مجھے ایک آرڈر دیا. ہم لوگ تب ان کے لیے ایک ویٹ لاس کی پلز تھیں وہ سیل کر رہے تھے. اس نے مجھے گول دیا کہ مجھے گول یہ ہے کہ $1,00,000 پر ڈے پہ لے کے جانا ہے اس کو. یہ ایک اچھا موقع تھا. میں نے چونکہ اس کے پاس پیسے تھے اور میرے پاس اسکل تھا، لیکن میں نے اتنی بڑی کیمپینز پہلے رن نہیں کی تھی. تو جب اس نے مجھے موقع دیا تو یہ کیمپینز ہم نے رن کی اور یہ گول اچیو کیا. اس گول کے اچیو کرنے کے بعد اس بندے نے، وہ بندہ پاکستان کو اور مسلمان کو گالیاں دیتا رہا پہلے. ہاں جی، اور وہ بندے نے مجھے فوراً سے پہلے کہا آپ یہ جو ہے ایک فارم فل کرو، آپ امریکہ آ جاؤ. تو میں امریکہ نہیں گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، مجھے 3 بار امریکہ جانے کی آفر ہوئی فیملی سمیت، وہاں پہ جاب، وہاں پہ سب کچھ، لیکن تینوں ہی بار میں نے منع کر دیا. تو آپ نے اس آفر کو کیوں روک دیا، کیوں ٹھکرا دیا؟ ہاں جی، آج آپ کو بتاؤں میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو تھی ساری محنت اس کا پھل مل گیا. پتہ کیوں؟ میرے پاس آج 10,000 کے قریب لوگ ہیں رابطے میں جو کہ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور گلف سے ہیں. وہاں پہ چلے گئے تھے پیسے کمانے کے لیے، لیکن آج ان کو میری مدد چاہیے پاکستان میں رہتے ہوئے. تو میرا یہ خیال تھا کہ آپ کی جو اپنی زمین ہے اتنی زرخیز ہے، میں کیوں جاؤں چھوڑ کے. دوسری بات یہ تھی کہ میں بچپن سے مجھے یہ تھا کہ میں آرمی کے اندر جاؤں. میں قوم پرست تھا، مجھے یہ تھا پاکستانی قوم سب سے آگے جانی چاہیے، میں کیوں جاؤں کہیں بھی. میرا جھنڈا جو ہے پاکستان کا سب سے اوپر ہونا چاہیے.
सर ये बताएं कि माशाल्लाह कुछ लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, लेकिन कामयाब होने के बाद वो किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहते। तो आपके अंदर ये जज़्बा कहाँ से पैदा हुआ कि आप दूसरे लोगों को ये सिखाएँ? पहली बात ये थी, जिसकी पेन्स ज़्यादा होंगी ना, तो उसका दिल भी हसास हो जाएगा। अगर ज़्यादा पेन्स वाला बंदा हसास नहीं है, फिर पागल हो जाएगा। बताएँ कि अब आप कितने पैसे कमा रहे हैं? अच्छा, पैसे कमाने का पता क्या होता है, क्यों टैक्स वाले मेरे पीछे आपने पड़वाने हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत, हाँ जी, मिले जुले कह सकते हैं। बताएँ कि कोई आपका स्टूडेंट्स जिसने अच्छे खासे 1 मंथ के अंदर अर्न किया हो, उसकी कितनी अमाउंट फिगर है? हाँ जी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से एक स्टूडेंट की जो है 25 लाख इनकम है उसकी 1 माह के अंदर। और मेरे कई स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर की कंपनीज शुरू कर ली हैं अपनी, वो अपने काम कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स हैं, अभी तक 10,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। मेरे जो यूट्यूब चैनल पे और साथ में फेसबुक ग्रुप के अंदर टोटल जो लोग हैं मिला के 1 लाख बंदा है अभी। तो ये इतनी बड़ी तादाद काम कर रही है अभी। इनमें से बेशुमार नई स्टोरीज़ हैं, बेशुमार। तो जो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं बच्चे। तो सर उन लोगों को क्या पैगाम देंगे, वो तालिब इल्म जो कि ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटियों से और इस वक्त सोच रहे हैं कि वो काम क्या करें, जॉब मिल नहीं रही है, अगर कोई मिल रही है तो वो 25,000 में या 20,000 में, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो लोग आपसे कैसे सीख सकते हैं, राब्ता कहाँ कर सकते हैं, आपसे इंगेज कैसे हो सकते हैं? हाँ जी, पैगाम पहला ये था कि अगर आपके ज़ाती 2 हाथ हैं, तो किसी के उधारे मत मांगें, बैसाखियाँ ना मांगें आप। आपको अपनी लाइफ जब खुद जीना पड़ेगी, आप जब रिलाई करेंगे अपने आप पे, आप एक अज़्म करेंगे मैंने कुछ भी कर गुजरना है, आप कर लेंगे। पहला पैगाम तो ये था। दूसरी बात ये थी कैसे वो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि फ्रीलांसिंग अगर आप ध्यान के साथ सीखें, आपको इसके पैसे पे करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये कई इसमें ऐसे काम हैं जो यूट्यूब सबसे बड़ी उस्ताद है। मैंने कोशिश की कि जो मेरा कोर्स था, मैं फ्री में कोर्स एक बना के लगा दूँ। इस कोर्स में मेरे पास 1 लाख बचा है, 1 लाख बचा है इस वक्त इस कोर्स में, फ्री कोर्स है। जबकि मेरे पास जो लोग यहाँ पे मेरे कॉलेज में आते हैं, मैं इनको इनकरेज नहीं करता, लेकिन वो यहाँ की फ़ीस पे करते हैं, क्योंकि मुझे उनको हर बार टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे आके वो लोग फ़ीस पे करते हैं, लेकिन मैं उनको फिर वापस भेजता हूँ कि आप वही पहले फ्री कोर्स करके आओ, ताकि मेरे पास कम से कम लोग आएँ। मेरे बाकी काम चलते हैं तो मैं वहाँ पे मसरूफ़ रहता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है यहाँ पे क्लास ना करूँ। तो जो दोस्त करना चाहते हैं, अगर ये GBOB सर्च करते हैं या मेरा नाम सर्च करते हैं शादाब मिर्ज़ा, जस्ट वो ये सर्च करेंगे, उनको मेरे चैनल भी मिलेगा, वहाँ पे फ्री कोर्स है वो मिलेगा। उस एक कोर्स के बाद देखिए मेरे पास कई बच्चों ने विदिन 10 डेज़ पैसे कमाना शुरू किए हैं। जी नाज़रीन, ये थे शहज़ाद अहमद मिर्ज़ा साहब, जिनकी एक मोटिवेशन कहानी थी। और इस सारी कहानी के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ऑनेस्टी और मेहनत के साथ काम। इनका ये कहना है कि मैंने कभी किसी के साथ चीट नहीं किया और दूसरे लोगों की पेन को अपनी पेन समझा, और इसी की वजह से शायद इनका कहना है कि मैं कामयाब हूँ। तो नाज़रीन, आप इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, इनका नाम सर्च कर सकते हैं, और कुछ कमाना चाहते हैं घर बैठ कर तो आप सर्च कर सकते हैं। और ऐसे ही लोग हमें चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो ख़ुद तो काम करते ही हैं लेकिन दूसरे लोगों को भी काम सिखाते हैं और उनके घर का सिलसिला फिर चलता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 25 लाख माहाना कमा रहे हैं, तो आप भी ये पैसे कमा सकते हैं, लेकिन तब जब आप ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ और लगन के साथ और यकीन के साथ काम करेंगे। तो नाज़रीन, उसी के साथ देखते रहे नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।